قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اسٹیج پر موجود علماء کرام اور اس تاریخی بستی کے بڑے محترم معزز سامعین و سامعات، ہماری خوش نصیبی ہے کہ میں پہلی مرتبہ اس دور دراز کی سلفی بستی میں آیا ہوں، اور ہمارے آنے کا مقصد واضح، ہم اس پیغام کو پہنچانے آئے ہیں، اس بات کو بتانے آئے ہیں، اور اس دین اور اس شریعت اور ان تعلیمات سے آپ کو بہرور کرنے آئے ہیں، جو تعلیمات کسی انسان کی نہیں ہیں، بلکہ وہ تعلیمات اللہ رب العالمین کی ہے، اور وہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کتاب و سنت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس موضوع کا تعلق ہر مرد سے ہے، اور اس موضوع کا تعلق ہر عورت سے ہے۔ اس وقت کا تقریباً یہ برننگ ٹاپک ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کے ماحول سے تقریباً پریشان ہے، ہر آدمی کی زبان پر اولاد کے حوالے سے شکایتوں کا ایک انبار ہے۔ باپ کو دیکھو آنسو بہا رہا ہے، ماں کو دیکھو وہ گر گرا رہی ہے، اور بیٹا عیش و مستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ بیٹا ان وادیوں میں ہے اور اس برائی کے دہانے تک پہنچ گیا ہے جس کی توقع باپ کو نہیں تھی، ماں کو نہیں تھی۔ گھر کا ماحول خراب سے خراب ہو چکا ہے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً جب کسی گھر کی اولاد بگڑتی ہے، اس گھر کے ذمہ داران کی روح کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج جس تیزی کے ساتھ نوجوان بگڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اولاد صحیح راستے سے منحرف ہو رہی ہے، اس کا اعتراف ہر والدین کو، اس کا اعتراف ہر باپ کو ہے، ہر ماں کو ہے، بستی کے رہنے والے ہر انسان کو۔ اسی لیے بڑی تفصیل سے
اللہ رب العالمین نے اولاد کی تربیت کے اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ اور خاص عنایت اولاد کے اوپر ہوا کرتی تھی، نوجوانوں کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف مناسبتوں سے نوجوانوں کو مخاطب کیا کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے اور بجھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، یقیناً یہ تکلیف دہ معاملہ ہے کہ ہماری اولاد برباد ہو رہی ہے، ہماری اولاد ضائع ہو رہی ہے، صراط مستقیم سے دور ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کی بربادی کے اگر ذمہ دار ہیں تو کون ہے؟ کیا اولاد ہماری ایک دن میں برباد ہو گئی؟ ایک ہفتے میں برباد ہو گئی؟ کیا قصوروار صرف اولاد ہے یا یہ کہ قصوروار والدین بھی ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ جس گھر کا اگر بیٹا برباد ہو رہا ہے تو اس کی بربادی میں اس کے باپ کا ہاتھ رہا ہے، اور یقیناً اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر کسی گھر کی لڑکی برباد ہو رہی ہے تو اس کی بربادی میں، اس کے ضیاع میں اس کی ماں کا اہم رول ہوتا ہے۔ اگر باپ چاہ لے بیٹا برباد نہ ہو، اگر ماں چاہ لے بیٹی برباد نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، سورۃ التحریم کی یہ پہلی آیت ہے، اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنو ان باتوں کو غور سے سن لو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بچا لو، اپنی جان کو بچا لو، اپنے نفس کو بچا لو۔ واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فکر کرو، نہیں، آپ کو اپنی فکر بھی کرنی ہے، آپ کو اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے، اور سب سے زیادہ جس بات کی فکر کرنی ہے دنیا سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ آج کا باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی چھوڑ دے، جائیداد چھوڑ دے، بینک بیلنس بنا دے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں جو ختم ہو جانی ہیں، یہ برباد ہو سکتی ہیں، ضائع ہو سکتی ہیں۔ اگر بیٹا آپ کا نالائق نکلا، آپ کروڑوں چھوڑ کر گئے، مہینوں میں وہ کروڑوں روپے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے جائیداد چھوڑی، بیٹا اگر صحیح نہیں ہے وہ جائیداد کو بیچ ڈالے گا، شراب و کباب میں ختم کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بیٹے کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا اگر خیال رکھا، ساتھ ہی ساتھ اگر مال بھی ہے تو یاد رکھیے کہ وہ مال اس کے لیے فائدے کا سبب بنے گا، اور وہ لڑکا اس مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اپنی اولاد کے تعلق سے سب سے زیادہ جو فکر ہونی چاہیے اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا، کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مومنو تم اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن یہ انسان ہوں گے اور یہ پتھر ہوگا، اور جس آگ پر، جہنم کی آگ پر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کی آگ پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو سخت دل ہے، سخت مزاج ہے، اور وہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ پابند ہیں، اس بات کے پابند ہیں
کہ ہم اپنی فکر بھی کریں اور اپنے بال بچوں کی بھی فکر کریں، انہیں ضائع نہ ہونے دیں، انہیں برباد نہ ہونے دیں میرے بھائیوں۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے، میں نے اشارہ کیا کہ جب ہم بحیثیت باپ کے اور بحیثیت ماں کے اپنے بچوں کی تربیت کا، صحیح اسلامی تربیت کا ہم خیال رکھیں گے۔ اور میں نے کہا کہ تربیت کا آغاز شروع دن سے ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد صالح اولاد ہو، نیک اولاد ہو، ایسی اولاد ہو جس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہو، آپ کے سماج کو فائدہ ہو، آپ کے معاشرے کو فائدہ ہو، آپ کے ملک کو فائدہ ہو، تو یاد رکھیے اس کے لیے ضروری ہے اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جب آپ شادی کریں تو پہلے یہ دیکھیں کہ جس خاتون سے آپ شادی کر رہے، جس عورت سے آپ شادی کر رہے، جس کو نکاح پیغام آپ دے رہے، وہ عورت کیسی ہے، وہ لڑکی کیسی ہے، وہ عابدہ ہے یا نہیں ہے، وہ زاہدہ ہے یا نہیں ہے، وہ عالمہ ہے یا نہیں ہے، وہ تقوی شعار ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کو جاننے والی ہے یا نہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اس زمانے میں شادی سے پہلے اس پر غور کیا جاتا ہے؟ اس پر غور کرنے والے بہت کم ہیں کہ اپنے بیٹے کی جب شادی کرتے ہیں، آج کیا ہے، لڑکا والا لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ سب سے زیادہ جو نگاہ ہوتی ہے وہ اس کے مال و دولت پر ہوتی ہے، اس کے جاہ و حشمت پر ہوتی ہے، اور اس کے خاندان پر ہوتی ہے، اس کے حسن و جمال پر نگاہ ہوتی ہے، لیکن اس کی دینداری کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جس کے بدن سے اولاد ہونے والی ہے، نسل چلنے والی ہے، اور جس سے تعلق ہے اولاد کی صالحیت کا۔ میرے بھائیوں، اس لیے بنیادی شرط ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہو تو جب آپ خود یا اپنے بیٹوں کا نکاح کریں تو لڑکی کو دیکھیں کہ لڑکی متقی ہے یا نہیں ہے، پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان کیا۔ علماء جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق علیہ۔ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ عام طور سے کسی عورت سے شادی 4 بنیادوں پر کی جاتی ہے، 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے، اس کے مال کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اس کے خاندان کی شرافت کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اس کے حسن و جمال کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، آخر میں اللہ کے نبی نے کہا وَلِدِينِهَا وَلِدِينِهَا وَلِدِينِهَا، کہ اے نوجوانوں سنو، اے گارجینوں سنو، اے لڑکوں کے سرپرستوں سنو، جب تم شادی کرو، جب تم نکاح کرو تو دینداری کو بھی دیکھو، دینداری کو بھی دیکھو، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا بڑا اہم رول ہے، بنیادی رول ہے گھر کے ماحول پر اور نسل کی بہتر تیاری پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے کہا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو آگے رکھو، اس کو مقدم جانو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، بددین لڑکی سے شادی کرو گے، فاجرہ سے شادی کرو گے، فاسقہ سے شادی کرو گے، ایسی خاتون سے شادی کرو گے جس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن پڑھنے والی نہیں، اللہ کو جاننے والی نہیں،
نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، دین کی بنیادی باتوں کو نہیں جانتی۔ ذرا آپ بتائیں، جس کو خود پتہ نہ ہو اللہ کیا ہے، جس کو خود پتہ نہ ہو اللہ کے رسول کون ہے، جس کو خود پتہ نہ ہو نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، آپ کیا ایسی لڑکی سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ان باتوں کی تعلیم دے گی؟ میرے بھائیو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تریبت یدا، اگر تم دینداری کو ترجیح نہ دو گے، دینداری کی بنیاد پر نکاح اور شادی نہیں کرو گے، ہمیشہ پریشان ہوگے، شرمندگی کا، ندامت کا، خجالت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اولاد کی بہتر تربیت کے لیے اور اچھی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نوجوان جو شادی کر رہا ہے ایسی لڑکی کا، ایسی خاتون کا انتخاب کرے جو دیندار ہو اور پاک اور پاکیزہ اور شعار کی حامل ہو۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے، اولاد کی صحیح تربیت کی شرط یہ ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں تو آپ کے اندر اخلاص پایا جائے، آپ اللہ رب العالمین سے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ میرے بھائیوں، دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرے کہ ہمارا بیٹا اگر یہ ہو جائے گا تو یہ چیزیں مجھے مل جائیں گی، وہ چیزیں مل جائیں گی۔ نہیں، آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، ثواب دے گا، آپ کے دل میں نیک نیتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے لوگوں کو حکم نہیں دیا ہے مگر اس بات کا کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرے، پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرے۔ اور یہ یاد رکھ لیجیے ذہن میں ہمیشہ کے لیے کہ اولاد کی صحیح تعلیم، اولاد کو صحیح تعلیم دینا، اس کی صحیح تربیت کرنا ایک باپ کی ذمہ داری ہے اور یہ عبادت میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہمارے تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اولاد کی تربیت کرتے وقت اگر ہماری نیت اچھی ہوگی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، اور اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی یاد رکھیے ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ شروع سے اپنی اولاد کو عبادت کا عادی بنائیں۔ آج مسجدوں میں چلے جائیے، آج بوڑھوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے، ہماری مسجدوں سے نوجوان غائب ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجدیں ان سے خالی ہیں؟ یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے آئے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا ترجمہ ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم لوگ اپنی اولاد کو حکم دیا کرو نماز پڑھنے کا جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے۔ کتنی عمر ہو جائے؟ 7 سال ہو جائے۔ یاد رکھیے دن قیامت میں آپ سے پوچھا جانے والا ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو نماز کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ آپ یہ کہہ کر اپنی جان نہیں بچا سکتے، نہیں چھڑا سکتے کہ اللہ ہم تو نماز پڑھتے تھے، اگرچہ ہمارا بیٹا نماز پڑھے نہ پڑھے، بیٹا آپ کے ساتھ رہا ہے، بیٹا آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، بیٹا آپ کے ماتحت زندگی گزار رہا ہے، سارے کاموں کا آرڈر آپ کرتے ہیں، لیکن ایک عمل ہے جس کا آرڈر آپ نہیں کرتے، جس کا حکم آپ نہیں دیتے، وہ عبادت ہے، وہ نماز ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ بچیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو، آپ اپنی بیٹیوں کو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے تو نماز کا حکم دے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اگر بیٹے کی عمر 10 سال ہو جائے، بیٹے کی عمر 10 سال ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہے، وہ اپنی بیٹیوں کو کہے کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹی نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر بیٹا سو رہا ہے، محبت یہ ہے کہ آپ بیٹے کو جگائیے، اور اگر بیٹی نماز کے وقت میں سو رہی ہے، محبت یہ ہے کہ آپ بیٹی کو جگائیے۔ یہ حقیقی محبت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ کہ جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو آپ ان کو مارے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کے مابین تفریق کر دے، ان کے بستروں کو اپنے بستروں سے جدا کر دے۔ میرے بھائیوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کا یہ قول ان کے فتاویٰ کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو عبادت کا حکم نہیں دیتا یا نماز کا حکم نہیں دیتا تو اس کے باپ کا مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح تربیت کے شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حرام کام سے بچائیں، گندے کاموں سے بچائیں، انہیں خبردار کریں کہ بیٹا یہ خراب کام ہے، بیٹی یہ گناہ کا کام ہے۔ آج گھروں میں والدین خاموش ہوتے ہیں، بیٹی گناہ کر رہی ہے، بیٹا گناہ کر رہا ہے، معصیت کا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے، لیکن باپ توجہ نہیں دیتا ہے، ماں توجہ نہیں دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کون؟ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ایک مرتبہ ایک کھجور جو زکوٰۃ کی کھجور تھی، جو صدقے کی کھجور تھی، اس نے ایک کھجور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ حسین بن علی صدقہ کا ایک کھجور، اور آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا، یہ کسی آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسین بن علی صدقہ اور زکوٰۃ کی کھجور اپنے منہ میں ڈال لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تھو تاکہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدقے کی کھجور کو اپنے منہ سے نکال کر پھینک دے۔ میرے بھائیوں، قابل غور پہلو ہے کہ آج ہمارا بیٹا جو ہمارے گھر میں ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام طریقے سے کما کر لا رہا ہے، یہ چوری کر کے لا رہا ہے، یہ ڈکیتی کر کے لا رہا ہے، یہ غلط قسم کی تجارت کر کے یہ مال لا رہا ہے، یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا مال ہے، یہ سامان میرا نہیں ہے یا اس کا نہیں، کسی اور کا ہے، لیکن کوئی باپ روکتا ہے نہیں، ایسے باپ بہت کم ہے، لیکن ہر باپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ میں نے کہا کہ اپنے بچوں کو حلال کے بارے میں بتائیے، حرام کے بارے میں بتائیے، حلال کا حکم دیجیے، حرام سے منع کیجیے۔ اسی طرح ہر والد کی ذمہ داری ہے، ہر والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے لیے وہ باپ اور وہ ماں بہتر نمونہ بنے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا،
آپ کا بیٹا نماز اس وقت پڑھے گا جب آپ نماز پڑھو گے. آپ کا بیٹا نشہ اس وقت استعمال نہیں کرے گا. گٹکا آپ کھاتے ہو, سیکھر آپ کھاتے ہو, شراب آپ پیتے ہو, گناہ کا کام آپ کرتے ہو, مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا, اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا یہ امام وقت بن جائے, قاضی وقت بن جائے, نماز کا پابند ہو جائے. میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک آپ نماز نہیں پڑھو گے, بیٹے کے اوپر باپ کا اثر ہوتا ہے, ہاں بیٹی کے اوپر ماں کا اثر ہوتا ہے. اس لیے ہر باپ کی ذمہ داری ہے, ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بال بچوں کے لیے نمونہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, قرآن کریم میں, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن باتوں کو تم خود نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ نمونہ بنیے, آپ اسوہ بنیے, آپ آئیڈیل بنیے اپنے بچوں کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا بنے, پہلے آپ اچھا بنیے. اگر آپ چاہتے ہیں نمازی بنیے, آپ کا بیٹا نمازی بنے, بیٹی نمازی بنے, پہلے آپ نمازی بننے کی کوشش کیجئے. اسی طرح ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو غلط بچوں سے دور رکھے, غلط بچوں سے دور رکھے. آج کا جو معاشرہ ہو گیا ہے, اس معاشرے میں فساد ہے, اس معاشرے میں بگاڑ ہے. معاشرے کے بیشتر لوگ دین کے صحیح دین پر نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر, بر و بحر میں فساد برپا ہے. گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہے, فسادیوں کی تعداد زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں پہ باریک نگاہ, بہت سخت نگاہ رکھیے کہ آپ کا بچہ جاتا کس کے ساتھ ہے, آپ کا بچہ آتا کس کے ساتھ ہے, آپ کا بچہ سو کس کے ساتھ رہا ہے, جگ کس کے ساتھ رہا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ آدمی کے اوپر اس کے ساتھی کا اثر ہوتا ہے. آپ جس کے ساتھ رہیے گا, غیر شعوری طور پر اس کے عادات و اطوار سے آپ متاثر ہو جائیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سنن کے اندر بیان کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کے اوپر گہرا اثر ہوتا ہے, بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس کے دوست کا. اس لیے ہر آدمی کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کا دوست کون بنا ہوا ہے. اس لیے اگر آپ کا اچھا بھی بیٹا ہوگا, آپ کی بیٹی اگر اچھی بھی ہوگی, اسکول اگر جائے گی, غلط قسم کا کی بچی مل گئی, غلط قسم کا بچہ مل گیا آپ کے بچے کے ساتھ یا آپ کی بچی کے ساتھ, تو آپ کا بچہ بھی برباد ہو جائے گا, آپ کی بچی بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے اس کے دوستوں پر باریک نگاہ رکھیے اور دیکھیے کہ اس کے دوست اور احباب کون لوگ ہیں. اسی طرح ہر والدین کی ذمہ داری ہے, ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے, اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دے. آج جب بچہ ہوتا ہے, وہ والدین جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہوتا ہے, مال و دولت دیا ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے, حدیث کی تعلیم نہیں دیتے. ان کے بچے دین کی بنیادی باتوں کو بھی نہیں جانتے ہیں. ان کے بچے مشنری میں پڑھ رہے ہیں, انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے, صاحب ایمان بنائیے, تاکہ آپ کا بچہ آگے بھی مسلمان باقی رہے. صرف اگر آپ نے انگریزی تعلیم دے دی اور دین کے بارے میں نہیں بتایا, شریعت کے بارے میں نہیں بتایا, یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آئندہ بھی وہ بچہ مسلمان باقی رہے, اس کے دل میں بھی ایمان باقی رہے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بڑے ہو کر نوجوان مرتد ہو گئے, دین سے برگشتہ ہو گئے اور دوسرے باطل
والدین کو چاہیے اور گاؤں میں چاہیے، ہر گاؤں میں مکتب کا انتظام ہونا چاہیے، مدرسے کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ معلم رکھیے، آپ استاد رکھیے اور اپنے بچے کو آپ مسلمان بنائیے، قرآن کا علم دیجیے، حدیث کا علم دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر ہے وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے، اسلام کے جو آداب ہیں، طور طریقے ہیں، ان طور طریقوں سے اپنے بچوں کو واقف کرائے، آگاہ کرائے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بچوں کو توحید کے بارے میں خبر نہیں ہوتی ہے، توحید کیا ہے، عبادت کیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا باپ کا حق کیا ہے اور کان اس وقت کیا ہے اور آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بیٹا جوان ہوتا ہے اور جب گالی دیتا ہے، جب اپنے باپ کو مارتا ہے، دھکے دے کر جب گھر سے نکالتا ہے اور اس کو ستاتا ہے، تو باپ کہتا ہے میرا بیٹا میری قدر نہیں کر رہا ہے، میرے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ ایسے باپ کو سوچنا چاہیے، اس وقت کو یاد کرنا چاہیے جب آپ کا بیٹا چھوٹا تھا، جب اس کی عمر سے یہ تقاضا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے حق کے بارے میں بتاتے، اللہ کے حق کے بارے میں بتاتے، ماں کے حق کے بارے میں بتاتے، چچا کے حق کے بارے میں بتاتے، بہن کے حق کے بارے میں بتاتے، اللہ کے رسول کے حق کے بارے میں بتاتے، قرآن کے حق کے بارے میں بتاتے، تو اس وقت آپ سوتے رہے، لیکن آپ جگے اس وقت ہے جب آپ کی دھولائی ہونے لگی ہے، جب آپ کی پٹائی ہونے لگی ہے، جب آپ کو گالی دیا جانے لگا ہے، تو آپ نیند سے جگے ہیں۔ میرے بھائی، اب پچھتاوے کا وقت، جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب آپ کو تعلیم دینی تھی، آپ نے انگریزی تعلیم دی، آپ نے مشنری میں پڑھایا، آپ نے ڈاکٹر بنایا۔ کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جو اپنے والدین کو شیلٹر ہاؤس میں رکھتے ہیں، ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کو کوئی جھانکنے والا نہیں، ان کو کوئی تاکنے والا نہیں، ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ بسا اوقات غیر مسلمین ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے واقعات آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کا ہو کر رہے، آپ کا بیٹا آپ کا وفادار بنے، آپ کے حق کو ادا کرے، جوانی میں بھی ادا کرے، بڑھاپے میں بھی ادا کرے، زندگی میں بھی ادا کرے، مرنے کے بعد بھی ادا کرے، اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ بچپنے میں اور شروع میں کچی عمر میں آپ اپنے بیٹوں کو اسلام کی تعلیم دیں، سنت کی تعلیم دیں، تب وہ بیٹا آپ کا بھی ہوگا، آپ کے گاؤں کا بھی ہوگا، سماج کا بھی ہوگا، مسلمان ہوگا، جہاں رہے گا اس نوجوان سے اسلام کو، مسلمانوں کو، آپ کو اور گاؤں کے ایک فرد کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ میرے بھائی، آخری بات، آپ اپنے بچوں کی جب تربیت کریں، ہمیشہ سختی کام نہیں آتی، ہمیشہ سختی کام نہیں آتی ہے۔ آپ نرمی کا بھی مظاہرہ کریں، کبھی سختی کی ضرورت ہو، جیسا کہ حدیث سنا، مارنے کی ضرورت ہو، عبادت کے لیے کوئی کمپرمائز نہیں، نو کمپرمائز۔ اگر نماز نہیں پڑھتا، مارنا آپ کا حق ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ کوئی اگر حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، ڈانٹنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کبھی پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہو تو آپ پیار سے بھی سمجھائیے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہوئیے، کچھ پل ان کے ساتھ گزاریے، ماں کچھ پل اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزارے، باپ کچھ پل اپنے بیٹوں کے ساتھ گزارے، ان کو دین کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، اچھے برے عادات و اطوار کے بارے میں بتائیے پیار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، کہ جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ چیز مزید مزین ہو جاتی
جاتی ہے، خوبصورتی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يُنْزَوْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، کہ کسی چیز سے اگر نرمی نکل جائے، شفقت نکل جائے، محبت نکل جائے، پیار نکل جائے میرے بھائیوں، پھر وہ چیز خوبصورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پیار سے، محبت سے آپ اپنے بچوں کو سمجھائیے، بجھائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کھیتی ہیں، جس طرح ایک کاشتکار کھیتی کرتا ہے اسی طرح آپ کو بھی کھیتی کرنی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کا بچپنے میں خیال رکھیں گے، جوانی میں وہ بچہ آپ کا خیال رکھے گا، بڑھاپے میں خیال رکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں اسلامی تربیت کے حوالے سے، یہ چند نسخے تھے، چند آداب اور شروط تھے جن کو ہمیشہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم، اسلامی تعلیم و تربیت کا مضبوط نظم و نسق کرنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے جب اس طرح ہم محنت کریں گے اپنے بچوں کے اوپر، انشاءاللہ وہ بچے ہمارے ہوں گے، اسلام کے ہوں گے، اور عام مسلمانوں کو بھی، ماؤں کو، باپوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو انشاءاللہ ایسی اولاد سے فائدہ ہوگا، ہر جگہ فائدہ ہوگا، آپ کا دل خوش ہوگا، دوسروں کا بھی دل خوش ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور نوجوانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھے، اپنے باپ کا خیال رکھے، اپنی ماں کا خیال رکھے، اور جب تک وہ زندہ رہے اسلام پر قائم و دائم رہے، توحید پر قائم و دائم رہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و دائم رہے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔